بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ہر کوئی روزی روزگار، تنگی رزق اور مالی مشکلات کی وجہ سے بے حد پریشان ہے اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر رہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ دولت، رزق اور پیسوں کو ہم نے خدا سمجھ رکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور اس بات پہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ اگر دولت ہوگی تو ہماری پریشانیاں اور مسائل ختم ہوں گے، ورنہ ہم پریشان ہی رہیں گے۔ اور اس غلط یقین کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حد خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی غلط سوچ نے ہماری زندگیوں سے سکون چھین لیے ہیں۔ اور یقین کریں، اگر آج بھی ہم اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنے یقین کو دولت سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لگا دیں، تو یقین جانیے آہستہ آہستہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، اور اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے اتنا رزق دے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی تمام تنگیوں کو دور کر دیں گے، آپ کو روزگار بھی دیں گے، اور جتنی اور جس قسم کی بھی مالی مشکلات ہیں وہ ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ اس کے سارے بوجھ بھی اتار دیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہیں۔ یہ قرآنی وظیفہ کون سا ہے اور اس سے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ ہمارے ساتھ نئے ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں رائے لکھا کریں۔ اس کے علاوہ اچھی اور نیک بات جس کا دوسروں کو فائدہ پہنچے لازمی شیئر کیا کریں۔ اس وظیفے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تو یقین کریں روزی اور رزق کے معاملے میں ہمیشہ کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسی کارسازیاں کرے گا کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا۔ نمبر 1، پختہ یقین رکھے کہ روزی صرف اور صرف اللہ دیتا ہے۔ کوئی بڑا کاروبار، بڑی جاب یا کھیتیاں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی وقت بھی زوال آ جاتا ہے، مگر رزق کے جو دروازے اللہ کی رضا سے کھلتے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ نمبر 2، جتنی بھی تندرستی آ جائے، حالات جیسے بھی ہوں، آپ نے کبھی حرام مال نہیں کھانا، یہ عہد کرنا ہے آپ نے خود سے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اور جو بھی آپ کا روزگار کا ذریعہ ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ کے پاس رزق جتنا بھی ہے، مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات لازمی کریں، پھر اس عمل کی برکت دیکھیں کیسے رزق آئے دن بڑھتا چلا جائے گا۔ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان باتوں پر لازمی عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے یا بہت کم وسائل ہیں روزگار کے، آپ کے پاس اتنی آمدن نہیں آتی، آپ مقروض ہو چکے ہیں، تو اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ سورہ تکاثر 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ، بہت چھوٹی سی سورہ مبارکہ، الحاکم التکاثر۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو آپ نے 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ چھوٹا سا اور آسان عمل ہے، اس کو مستقل اپنی عادت بنائیں۔ آپ کو عمر بھر تنگی رزق کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی قرض کا۔ اس وظیفے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بارش کا پانی لینا ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی بھی برتن میں آپ بارش کا پانی اکٹھا کریں، اس پر سورہ التکاثر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی جو آپ پیتے ہو اس میں ڈال لیجئے۔ اس پانی کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام رنجوں کو ہم دور کریں گے، پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور کر دیں گے۔ اگر کوئی پہلے سے بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی بیماری وہیں پر ختم ہو جائے گی، یہ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد فائدہ دیا ہے۔ اگر آپ کے بچے کمزور ہیں، اکھڑ ہیں، ضدی ہیں یا پیدائشی طور پر کمزور ہیں،
تو انہیں یہ پانی لازمی پلائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ سورۃ تکاثر کا تیسرا عمل جو بے حد مفید ہے، کوئی مریض ہے یا تندرست ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تندرستی کو برقرار رکھے گا، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 بیری کے پتوں پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ تکاثر، 1 مرتبہ سورہ کوثر، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چاروں کل پڑھ کر آپ نے دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پانی پر دم کر لیں اور اس کو سیو کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو استعمال کریں، اور اگر پانی کم ہونے لگے تو اور ایڈ کر لیں۔ یہ بے حد مفید عمل ہے، اس کو ضرور اپنائیے۔ اور اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کرے، چینل کو سبسکرائب کیا کرے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کرے، اچھی بات کو نیکی سمجھ کر ضرور شیئر کیا کرے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لازمی لکھا کریں۔